ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے آج بھی اجلاس بٹ کل تو انہوں نے کلیئر کر دیا تھا، تو حکومت نے کیا پہلے ہوم ورک مکمل نہیں کیا تھا؟ اتحادیوں کو اعتماد میں نہیں لیا تھا؟ پیپلز پارٹی تو سب سے بڑی اتحادی جماعت ہے۔ مجھے نہیں پتا، میرے تو گمان تھا کہ پیپلز پارٹی پہلے دن سے آن بورڈ ہوگی اور نہیں رہی ہے۔ میں حیران ہوں اس پہ۔ اور اہم بات یہ ہے کہ اس میں جو ہمیں خد و خال پتہ لگے، ان میں کئی بڑے اہم نکات ہیں جن کو کہ حل ہونا ضروری ہے۔ کچھ ادھوری ترامیم پچھلے دنوں ہوئی ہیں، ان کا مکمل ہونا ضروری تھا۔ اور پھر پاکستان جس اہم ترین دور سے گزرا ہے، یہ سال پاکستان کے لیے بڑا اہم رہا، عالمی طور پہ بھی خود کو منوانے پہ۔ بھارت کی برتری کا جو ایک جھوٹا امیج بنا ہوا تھا، وہ چند دنوں میں توڑ کر رکھ دیا گیا۔ تو اس معاملے کو اب پیچھے نہیں جانا چاہیے۔ پاکستان کے انٹرنیشنل جو مقام بن سکتا ہے، جو بننا چاہیے، پاکستان ملت اسلامیہ کے لیے ماڈل بننا تھا، اسے منڈی نہیں بنانا ہے۔ وہ اقوام عالم میں سر اٹھا کے چلانے کے لیے بنا گیا ہے۔ اب موقع مل رہا ہے، تو اس حوالے سے اگر آئینی اصطلاحات کی ضرورت ہے تو ہمیں ضرور اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور میں بھرپور ایم کیو ایم تو ظاہر ہے اس حوالے سے اس کا نقطہ نگاہ بڑا اہم رہا ہے۔ اسی طرح پاکستان میں سیاست کا اور جمہوریت کا استحکام بھی بڑا ضروری ہے، اور ایک ایسی جمہوریت جس کے ثمرات عام پاکستانی تک پہنچے نہ ہوں، تو بتائیں اس کی ضرورت آپ کو اور مجھے ہے کیا؟ تو ہم نے 26ویں ترمیم کے وقت بھی 26ویں ترمیم کے وقت بھی اور 27ویں ترمیم کے وقت بھی آرٹیکل 140 اے پہ بات کی ہے۔ آرٹیکل کیا یہ ایم کیو ایم کے منشور کا آرٹیکل ہے؟ نہیں، یہ پاکستان کے آئین کا آرٹیکل ہے بھائی۔ اچھا، کل آپ نے وزیر اعظم صاحب میں بڑی اہم بات کر رہا ہوں۔ جی یہ ایم کیو ایم کا مطالبہ کیوں ہے بھائی؟ یہ ایم کیو ایم کا مطالبہ نہیں 140 ہے، یہ آئین کا تقاضا ہے، اور اس آئین کے تقاضے کے بعد یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ اس کو ایم کیو ایم کا مطالبہ نہ سمجھا جائے۔ یہ ایم کیو ایم آئین کی حرمت کے لیے لڑ رہی ہے۔ اس کو صرف ایم کیو ایم کا مطالبہ کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ایم کیو ایم پیش کر رہے، دوسرے نہیں چاہتے۔ یہ واحد ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے آپ مجھے بتائیں، کیا سارا اختیار اور حق جو ہے ووٹ لینے والے کا ہے، ووٹ دینے والے کا نہیں ہے؟ اختیار تو حق تو ووٹ دینے والے کا ہے۔ اچھا، تو آپ نے کون سا میکینزم رکھا ہوا اس تک؟ اگر گلی محلے کے ابھی اختیار ہوگا وزیر اعلیٰ کو، تو کیسے ممکن ہو سکے گا؟ کراچی جو ہے پینے کے پانی کا ڈبل ٹیکس بھی دے رہا ہے اور پانی خرید بھی رہا ہے، وہ سالڈ ویسٹ کا ٹیکس بھی دے رہا ہے اور کنڈی مین کو بھی بلا رہا ہے۔ اہم بات کی، باقی سیاسی جماعتیں کیوں نہیں اونرشپ دیتی؟ 140A جو کہ نیسیسرلی آئین کا حصہ ہے اور سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اس پہ۔ دیکھیں، پاکستان میں کہنے کی اجازت دیجیے نا، پاکستان میں تو جاگیردارانہ جمہوریت ہے نا، جس میں موروثی سیاست ہے نا، یہ نہیں ہے۔ کراچی میں کبھی بھی نہیں رہی ہے، ایم کیو ایم سے پہلے بھی اس شکل میں نہیں تھی۔ ایم کیو ایم نے اس کو برقرار رکھا ہے، تو پھر مڈل کلاس کے لوگوں کو ایوان میں بھیجا ہے۔ جو لوگ 10 روپے خرچ نہیں کر سکتے ان کو ایوان میں بھیجا ہے۔ نہیں، پی ٹی آئی 3.5 سال حکومت کی، وہ بھی تو موروثی سیاست کے خلاف ہی نعرے اب تک لگاتے ہیں۔ اچھا دیکھیں نعرے لگانے سے کیا فرق؟ ایم کیو ایم بھی نعرے ہی لگاتے رہے اب، اور یہ نہ کرے تو کون کیا بگاڑ لے گا ہمارا؟ اب آپ کو سمجھنا ہے پی ٹی آئی کے کون سے بڑے لیڈر تھے جن کے اولادیں نہیں تھیں ایوانوں میں۔ مزے کی بات ہے، جاگیردار بھی ہیں، سجادہ نشین بھی ہیں، لیفٹسٹ بھی ہیں، اور پڑھ کے پھونک بھی رہے ہیں۔ یار یہ تو بڑا کانٹرڈکشن ہے بھائی۔ اچھا، بیک ٹو دس 27th امینڈمنٹ ڈاکٹر صاحب، آپ سے بات کرنے کا اس لیے بھی اچھا لگتا ہے کہ بہت سارے موضوعات جو عوامی موضوعات ہیں وہ آپ کے ذریعے عوام تک پہنچتے ہیں۔ لیکن بیک ٹو 27th امینڈمنٹ، کابینہ کا اجلاس بلایا گیا، آج ہونا تھا، پیپلز پارٹی کی ہاں سے پہلے بلا لیا گیا، پھر خبریں لگوائی گئیں کہ جمعے کو یعنی آج وہ پیش کی جائے گی 27ویں آئینی ترمیم پیپلز پارٹی کے فیصلے سے پہلے۔ پھر یہ کہا گیا کہ ہمارے پاس 2/3 اکثریت فار گرانٹیڈ ہے پیپلز پارٹی کے فیصلے سے پہلے۔ یہ سوچا کیوں نہیں گیا؟ کیونکہ جنہوں نے 18ویں ترمیم پاس کی، جنہوں نے NFC ایوارڈ بنایا، وہ رجسٹ تو بھی کر سکتے ہیں نا۔ مجھے نہیں پتا کہ اس حوالے سے اندرونی سفارتکاری کیا رہی ہوگی اور کیا سیاسی حوالے سے مذاکرات رہے ہوں گے۔ یہ بات طے ہے
کہ کوئی اگر کوئی سینسیٹیو چیز تھی اس کو نکال کے باقی حوالے سے تو 6 مہینے پہلے سے تیاری کر لینی چاہیے تھی. ہم نے بھی پہلے کہا تھا کہ بتائیے کہاں انگوٹھا لگانا ہے بھائی. لیکن پھر ہمیں جو خط و غال بتایا ہمیں اس میں ایک سب سے بڑی اچھی اور بڑی خبر یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 140A جو کہ MQM کا مطالبہ ایس سچ نہیں ہے, آئین کا تقاضا ہے, سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, اس کو 27ویں ترمیم کا حصہ بنایا جائے گا. تو ہم سمجھتے ہیں اس سے الگ ہم نے اپنی, اگر آپ MQM کی پوری تاریخ دیکھیں گے, ہم نے وزارتوں کا مطالبہ تو نہیں کیا بڑھانے کم کرنے کا, بدلنے کا. ہم نے تو اپنے لیے الگ سے پیکج نہیں مانگا اس کے لیے. ہم نے اپنی سیاسی ضرورت اور تنظیمی ضرورت کے لیے ایک لفظ بات نہیں کی ہے. ہم نے پاکستان کے یہ کراچی کے لیے کیا 140A کے بعد طے ہو جائے گا, یہ آپ کی کل پورے پاکستان کے لیے, پورے پاکستان. کل جب آپ کی ملاقات ہوئی تو وزیر اعظم صاحب نے آپ کے اس مطالبے کے جواب میں جو کہ 140A کی عمل درآمد پہ ہے, کیا کہا وزیر اعظم صاحب؟ انہوں نے کہا کہ آپ سے ہم نے وعدہ کیا تھا اور اس حوالے سے ہم اپنا وعدہ پورا کریں گے. کب؟ اسی 27ویں ترمیم کا حصہ بنائیں گے آرٹیکل 140A کو. اور بہت خوش آئند بات یہ تھی کہ پنجاب اسمبلی نے اس کو پاس کیا. اب پاس کس نے کیا؟ مسلم لیگ نے اکیلے نہیں کیا. انہوں نے, میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں, پاکستان کے لیے بہت حوصلہ افزا بات ہے کہ اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی. اب پیپلز پارٹی یہ تو نہیں کہہ سکتی نا کہ یہ چیز پنجاب میں حلال ہے اور سندھ میں حرام ہے. ویسے تھوڑا سا اگر آپ ہمیں گائیڈ کر دیں, 140A میں آپ کیا چاہتے ہیں کہ عمل درآمد, جب آئین کا آرٹیکل تو ہے, اس کو 27th امینڈمنٹ کا کیسے حصہ بنایا جائے؟ آرٹیکل ہے, سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, امپلیمنٹ کے لیے بنایا جائے نا. دیکھیں, اچھا, یہ عیاشی پاکستان کے حکمرانوں کو ہے کہ آئین کے جس آرٹیکل کی مرضی ہو آپ اس پہ عمل کریں اور جو آرٹیکل پہ مرضی نہ ہو. اچھا, وہ کیا عمل درآمد میں کیا ہوگا سر؟ اچھا, عمل درآمد میں آرٹیکل 140A یہ تقاضا کرتا ہے, ایک ایسی حکم دیتا ہے, سپریم کورٹ کا حکم آ گیا کہ حکم بھی آ گیا نا, کہ ایک ایسی بلدیاتی حکومت, ایک ایسی شہری حکومت, ایک ایسی دیہی حکومت, ایک ایسی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو مالیاتی طور پر, سیاسی طور پر اور انتظامی طور پر مکمل طور پر خود مختار ہو. وہ تقاضا کرتا ہے کہ جس طرح وفاقی حکومت ہے, صوبائی حکومت ہے, اسی طرح بلدیاتی حکومت بھی ہو, جس کا فیصلہ وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ نہ کرے, آئین اور قانون کرے, جو کہ ایک الیکٹڈ میئر ہو, اپنی مدت پوری کرے, مدت پوری کرنے کے بعد اس کی جگہ عبوری ایڈمنسٹریٹر یا عبوری میئر آئے, وہ 90 دن میں الیکشن کروائے اور اقتدار. یعنی اب یہ چیزیں, ایک تو 5 سالہ مدت کی آئینی گارنٹی ہو, جی, دوسرا یہ ہے کہ میئر جب مدت پوری کرے تو 90 دن کا عبوری سیٹ اپ ہو بلدیاتی اداروں کے لیے, یہ یعنی اور جو اختیارات ڈیوالو ہوں گے آئین کے مطابق, اور اب سپریم کورٹ نے اس کی ڈیٹیل بھی دے دی ہے, تو وہ پھر وہ اس کے اندر شامل ہوں, جیسے کہ آپ کے آس پڑوس کے ملکوں میں شامل ہیں کہ یہ اختیارات تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کے پاس ہوں گے, یہ اختیارات صوبائی حکومت کے پاس ہوں گے, یہ اختیارات وفاقی حکومت کے پاس ہوں گے. یعنی آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اس ترتیب سے اب 27th امینڈمنٹ کا حصہ بنے. اچھا, یہ کیا کوئی انوکھی بات کر رہے ہیں؟ یہ صرف جو جدید معاشرے ہیں, جو مہذب معاشرے ہیں, جو طاقتور معاشرے ہیں, جہاں جنوین ڈیموکریسی ہے, وہاں کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ یہ شوکت بھائی بتائیں, کیا گالی نہیں ہے پاکستان کی جمہوری طاقتوں کے لیے کہ جب جمہوریت آتی ہے تو بنیادی جمہوریت ختم ہو جاتی ہے, جب آمریت آتی ہے تو بنیادی, اور ویسے اگر آمریت کے ہوتے ہوئے بنیادی جمہوریت آ گئی تو میں اس کو جمہوری دور کیوں نہ کہوں؟